بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ زکوٰۃ کے حوالے سے بات ہوگی۔ زکوٰۃ دین اسلام کے فرائض کردہ احکام میں سے ایک حکم ہے اور دین اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں ان میں سے ایک بنیاد ہے۔ زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان نصاب کا مالک ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انسان کے پاس جو مال ہے وہ اس کے پاس پورا سال رہا ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو قرض ہے اس مال میں سے اگر وہ قرض ادا کر دیتا ہے تو اس کے بعد بھی وہ صاحب نصاب رہے۔ اب صاحب نصاب کون سا آدمی ہے؟ صاحب نصاب کا اگر ہم معنی دیکھیں تو صاحب نصاب کا معنی ہوتا ہے نصاب والا، یعنی زکوٰۃ کے نصاب والا۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب 4 قسم کے اموال سے پورا ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر زکوٰۃ کے نصاب کے لیے جو مال ہے وہ سونا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا موجود ہے اور اس کی ملکیت میں آنے کے بعد پورا 1 سال اس پر گزر گیا ہے تو اس سونے کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، فرض ہوگی۔ اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے ایسے ہی خارج ہے جیسے نماز کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے نصاب کے لیے دوسری چیز چاندی ہے۔ چاندی کی مقدار 52.5 تولہ ہے۔ اگر کسی انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہے اور 1 سال اس کے پاس رہی تو جیسے ہی سال پورا ہو جائے گا اس چاندی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تیسری چیز انسان کے پاس نقدی ہے۔ اگر انسان کے پاس نقد رقم اتنی ہے کہ اس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے یا اس سے وہ 7.5 تولہ سونا خرید سکتا ہے تو اس نقد رقم کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی اگر وہ رقم پورا سال اس کے پاس رہی۔ چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ مال تجارت ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو انسان نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ دکان میں رکھی ہوئی ہے، گھر میں رکھی ہوئی ہے، کہیں اور پہ رکھی ہوئی ہے، اگر انسان نے کوئی بھی چیز اپنی ملکیت میں اس نیت سے رکھی ہوئی ہے کہ میں اس کو بیچوں گا تو وہ مال تجارت کہلائے گی، چاہے 2 سال بعد ہی بیچنے کی نیت کیوں نہ ہو یا 5 سال بعد ہی بیچنے کی نیت کیوں نہ ہو۔ اگر انسان نے ارادہ کیا ہوا ہے کہ وہ اس چیز کو بیچے گا تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اس چیز کی مالیت جتنی بھی ہوگی اس مالیت کے حساب سے اس بندے کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، لیکن 2 شرطیں ہونی ضروری ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی مالیت نصاب کو پہنچے، یعنی اتنی مالیت ہو کہ اس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکے یا 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اوپر سال گزر گیا ہو۔ تو یہ 4 قسم کے اموال تھے، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ اب یہ اموال انسان کے پاس مختلف صورتوں میں ہو سکتے ہیں۔ جس صورت میں بھی یہ اموال انسان کے پاس ہوں گے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مثال کے طور پر سونا ہے،
اگر سونا زیور کی شکل میں ہے تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اگر سونے کی اس نے ڈلی بنا کر رکھی ہوئی ہے تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر سونے کا کوئی برتن بنا ہوا ہے تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کسی بھی صورت میں سونا موجود ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اگر وہ 7.5 تولہ ہے۔ ایسے ہی چاندی ہے، چاندی کا اس نے زیور بنا کر رکھا ہوا ہے 52.5 تولہ، تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر اس نے ایک ڈلی بنا کر رکھی ہوئی ہے تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر چاندی کا کوئی برتن رکھا ہوا ہے تب بھی اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اگر وہ 52.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہے اور اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہے۔ ایسے ہی نقد مال، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ انسان کے پاس اپنے گھر میں پڑا ہوا ہو، بینک بیلنس ہو، بینک کے اندر انسان کی اماؤنٹ پڑی ہوئی ہو، ڈرافٹ کی شکل میں ہو، انسان نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے اور اس کمیٹی کو 1 سال ہو گیا ہے، 3 4 5 سال کی لمبی کمیٹی ہے، اس نے کوئی لمبا پلان بنایا ہوا ہے، اس حساب سے وہ کمیٹی ڈال رہا ہے، تو جتنی کمیٹی وہ ڈال چکا ہے، مثال کے طور پر اگر وہ 50,000 روپے 1 مہینے کی کمیٹی ڈالتا ہے تو 15-20 مہینوں کی تو بہت ساری رقم ہو جائے گی، تو 20 مہینوں کے بعد یا جتنی بھی 50,000 کے حساب سے وہ کمیٹی ڈالتا ہے اور اس کی رقم کمیٹی والے کے پاس اتنی اکٹھی ہو جاتی ہے جس سے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا خریدا جا سکتا ہے، تو یہ بھی نقد رقم شمار ہوگی، بے شک کمیٹی اس کی نکلنی 1.5 سال بعد ہو، لیکن اس کے پاس اگر اتنے پیسے کمیٹی والے کے پاس اس کے جمع ہو گئے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے یا کہیں پہ پیسے انویسٹ کیا ہوا ہے تو یہ بھی نقد رقم کی ہی صورت ہے۔ قرض میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ قرض اس کو ملنے کی امید ہو۔ اگر اس سے کسی آدمی نے قرض لیا اور وہ فراڈیا نکلا، وہ قرض رہ کے فرار ہو گیا، اس کا عطا پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یا اس نے کسی کمپنی میں انویسٹ کیا تھا، کسی کمپنی میں اس نے انویسٹمنٹ کی تھی، وہ کمپنی ڈوب گئی، سارا قصہ ہی ختم ہو گیا، تو اس کے تو پیسے ختم ہو گئے، ڈوب گئے، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اگر انویسٹمنٹ کے بعد اس کے پاس وہ جو کمپنی ہے یا جہاں بھی اس نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ باقی ہے تو اس انویسٹمنٹ کے پیسوں پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایسے ہی اگر کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو قرض بے شک دوسرے آدمی کے پاس ہے، استعمال وہ کر رہا ہے، لیکن چونکہ مالک یہ والا آدمی ہے قرض دینے والا، لہذا قرض دینے والے پر اپنی دی ہوئی قرض کی جو رقم ہے اس کے حساب سے بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ مال تجارت کی میں وضاحت کر چکا ہوں، کوئی انسان نے کوئی بھی چیز فروخت کرنے کی نیت سے لی تو وہ مال تجارت ہے، اور اگر انسان نے کوئی چیز لی وہ فروخت کرنے کے لیے نہیں لی، اس نے اپنے ذاتی استعمال میں لانا تھا، لیکن بعد میں اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے اس سے بہتر چیز مل گئی تو اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ اس پہلے والی چیز کو بیچ دے گا، تو جس کے بیچنے کا اس نے ارادہ کر لیا ہے وہ پھر مال تجارت ہو جائے گی۔ اب ایسے ہی اگر کسی بندے نے ایک پلاٹ لیا بیچنے کی غرض سے، یا کوئی اور ایسی چیز لی، گاڑی لی یا کچھ بھی ایسی چیز اس نے خریدی کہ میں اس کو بیچوں گا، لیکن بعد میں اس کا ارادہ بدل گیا، اس کی نیت بدل گئی، تو یہ چیز مال تجارت سے نکل جائے گی۔ چاہے اس نے اپنا ارادہ بدل کر اس چیز کو اپنے استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا ہو، کسی کو ہدیہ تحفہ کے طور پر دینے کا فیصلہ کیا ہو، اس کو بیچنے کا ارادہ اگر اس نے ترک کر دیا تو وہ چیز مال تجارت سے نکل جائے گی۔
کہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، تھوڑی سی نقدی ہے، تھوڑا سا مال تجارت ہے، تو پھر اس کا حساب کس طرح کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں، اگر صرف ایک جنس ہے تو اس کے لیے تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر سونا ہے تو وہ 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، اگر صرف سونا ہے۔ اگر صرف چاندی ہے تو اس کے لیے ہم کہیں گے کہ 52.5 تولہ ہونا ضروری ہے۔ لیکن اگر ایک بندے کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، مثال کے طور پر 3 تولے سونا ہے یا 2 تولے سونا ہے، ساتھ اس کے پاس تھوڑی سی چاندی بھی ہے، بے شک ایک انگوٹھی ہی ہے لیکن چاندی بھی ہے، تو یہاں پر 2 چیزیں اکٹھی ہو گئیں، سونا بھی اور چاندی بھی۔ لیکن یہ چیزیں اگر ہم علیحدہ علیحدہ کریں تو صرف 3 تولے 4 تولے اتنا ہے اور چاندی 2 تولے 3 تولے اتنی ہے، تو علیحدہ علیحدہ تو یہ زکوٰۃ کا نصاب نہیں بنتا۔ لیکن چونکہ یہ 2 جنس ہو گئیں تو اب ہم 2 جنسوں کی قیمت معلوم کریں گے، اور قیمت معلوم کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس قیمت سے اب جو نصاب ہے وہ پورا ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اس قیمت سے اب 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ اگر خریدی جا سکتی ہے تو پھر زکوٰۃ اس کے ذمے فرض ہوگی۔ ایسے ہی اگر ایک بندے کے پاس چاندی ہے اور تھوڑی سی نقد رقم ہے، یا ایک بندے کے پاس چاندی ہے اور کچھ مال تجارت ہے، یا کوئی بھی 2 نصاب ہیں، کوئی بھی 2 چیزیں ہیں، ایک نہیں ہے 2 چیزیں ہیں، تو ہم پھر ان دونوں کی قیمت لگائیں گے، چاہے 2 ہوں 3 ہوں یا چاروں چیزیں تھوڑی تھوڑی ہوں، تھوڑا سا سونا، تھوڑی سی چاندی، تھوڑی سی نقد رقم، تھوڑا سا اس کے پاس مال تجارت ہے، یہ چاروں چیزیں اکٹھی ہو گئیں، تو ہم ان ساروں کو اکٹھا کر کے ان کی قیمت لگائیں گے۔ اگر ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ جاتی ہے تو اس بندے کے ذمے زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ اب زکوٰۃ کا یہ تو ہو گیا نصاب کے کتنی مالیت ہو۔ دوسری شرط زکوٰۃ کے واجب ہونے کے لیے یہ ہے کہ اس کے اوپر 1 سال گزر چکا ہو۔ ایک آدمی نے سونا خریدا، چاندی خریدی، یا اس کے پاس کہیں سے کچھ رقم آ گئی تو فوراً سے اسی وقت زکوٰۃ فرض نہیں ہو جائے گی، بلکہ وہ رقم اس کے پاس پڑی رہے گی۔ اگر سال پورا اس کے پاس باقی رہی تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اور یہ جو سال ہے یہ ہم عیسوی مہینے کے حساب سے نہیں لگائیں گے، بلکہ یہ قمری مہینہ ہم شمار کریں گے۔ محرم صفر یہ جو اسلامی مہینے ہیں ان کا حساب لگائیں گے۔ یہ تو ہو گیا حولان حول سال کا گزرنا۔ اب سال کے گزرنے میں ایک اور مسئلہ ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کے پاس ایک وقت میں اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ نصاب کا مالک ہو گیا۔ اب پورا سال اس کے پیسے میں کبھی کمی ہوتی رہی، کبھی زیادہ ہوتے رہے، کبھی کم ہوتے رہے، کبھی زیادہ ہوتے رہے، تو جب سال پورا ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ سال پورا ہونے کے بعد وہ نصاب کا مالک ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو سال کے درمیان کی یہ جو کمی بیشی ہے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہوگی۔ ایک شرط یہ ہے کہ بالکل یہ مال ختم نہ ہو گیا، یعنی بالکل انسان کے پاس سارا مال ختم نہ ہو، کمی بیشی یہ ہوتی رہی تو اس سے فرق نہیں پڑے گا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس مال آیا، اس نے تاریخ نوٹ کر لی، مثال کے طور پر کہ 15 شعبان کو اس کے پاس مال آیا ہے۔ اب وہ پورا سال کم ہوتا رہا، زیادہ ہوتا رہا، کم ہوتا رہا، زیادہ ہوتا رہا۔ اگلے سال پھر جب 15 شعبان آیا تو اس کا مال پچھلے 15 شعبان کی نسبت زیادہ تھا، تو اب وہ بندہ جو زکوٰۃ ادا کرے گا وہ جو اس کے پاس اس شعبان کے اندر مال پڑا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ ادا کرے گا، پچھلے رمضان والے تھوڑے مال پر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ یہ جو اس کے مال کے اندر بڑھوتری ہوئی ہے
اس پر بھی وہ زکوٰۃ دے گا، اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے؟ زکوٰۃ کی مقدار 2.5% ہے، 2.5%، 2.5%، 2.5%، یہ زکوٰۃ کی مقدار ہے۔ اتنی مقدار میں زکوٰۃ ادا کرنی یہ فرض ہوتی ہے۔ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے ایک بات عرض کرتا چلوں، ہمارے معاشرے کا یہ ایک رجحان بنتا جا رہا ہے کہ ہمارے معاشرے کے افراد جو ہے اکثر رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اگرچہ رمضان سے پہلے ہی ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، رجب میں اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی تھی، تو وہ رجب میں ادا نہیں کرتا کہ رمضان میں ادا کروں گا اس کا ثواب زیادہ ہوگا، اس نیت سے وہ اس کو مؤخر کر دیتا ہے۔ تو یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ رمضان کا زکوٰۃ سے کوئی تعلق نہیں ہے، زکوٰۃ کا تعلق نصاب سے ہے اور سال گزرنے سے ہے۔ اگر کسی بندے کے اوپر رمضان سے پہلے زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اسی وقت نکال دینی چاہیے، کیونکہ وہ فرض ہو چکی ہے، اور جب ایک چیز فرض ہو گئی ہے تو اس فرض کو ادا کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، 2 مہینے تک وہ زندہ رہے نہ رہے، اور اگر زندہ رہے بھی تو کس صورت میں رہے، اس لیے جب بھی زکوٰۃ فرض ہو اسی وقت نکال دینا یہی بہتر ہے، اور اسی چیز کی ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہ جو صرف رمضان المبارک کے اندر زکوٰۃ ہم ادا کرتے ہیں، باقی پورا سال نہیں کرتے، رمضان کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ اور جب ہم شریعت کے خلاف جاتے ہیں تو پھر اس کا ہم لازمی کوئی نہ کوئی منفی نتیجہ بھی دیکھتے ہیں۔ اس کے میں کچھ منفی نتائج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پہلا منفی نتیجہ تو اس کا یہ آ سکتا ہے کہ کیا پتہ آپ کی زندگی رمضان تک ہے کہ نہیں، اور اگر رمضان تک آپ کی زندگی ہے تو یہ مال آپ کے پاس باقی رہے گا کہ نہیں، اور مال بھی رہے گا، زندگی بھی رہے گی، تو صحت رہے گی یا نہیں، اور پھر اس کا معاشرے کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ رمضان میں ہم مسلمانوں کی مائیں اور بہنیں جو پورا سال گھر میں بیٹھی رہتی ہیں، اللہ رب العالمین ان کو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، لیکن چونکہ ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے، صرف رمضان کو زکوٰۃ کے لیے منتخب کر لیا ہے، تو رمضان کا جو برکت والا، عبادت والا، اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر ہماری یہ قوم، ہمارے لوگ، ہماری بوڑھی مائیں، ہماری بہنیں، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بجائے برکت سمیٹنے کے وہ بھیک سمیٹ رہی ہوتی ہیں گلیوں میں، یا کہیں بھی کچھ بھی ان کو معلوم ہو جائے تو وہ اپنے روزے کو، افطاری کو، اپنے جو افطاری بنانی ہے انہوں نے سارے کام چھوڑ چھاڑ کے وہ وہاں چلی جاتی ہیں۔ اس لیے رمضان المبارک میں عام دنوں کی نسبت بیکاری بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور جو پورا سال محنت مزدوری کر کے کھانے والے ہوتے ہیں، اکثر وہ لوگ بھی رمضان المبارک میں مانگنے لگ جاتے ہیں، بیکاری بن جاتے ہیں۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں نے شریعت کا یہ اصول چھوڑ دیا ہے کہ زکوٰۃ جب فرض ہو دے دینی چاہیے، ہم نے اس اصول کو چھوڑ کر رمضان کو منتخب کر لیا، تو ہمارے معاشرے کے اندر اس کا یہ منفی پہلو ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی زکوٰۃ فرض ہو اسی وقت دے دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کے متعلق مزید تفصیلات کے لیے آپ کے گھر کے قریب جو بھی دارالافتاء ہے، یا جو بھی مفتی صاحب ہے، جو بھی عالم دین ہے، آپ اس سے رہنمائی لے لیں۔ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ دارالافتاء چلے جائیں، وہ لوگ آپ کی سب سے بہترین رہنمائی کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔